ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ چکے ہوتے ہیں۔ وہ جب مسجد کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے تمام چیزیں اور تمام معاملات ان کی ذہن سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے۔ اب ان کے ذہن میں صرف اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، اللہ کے سامنے گریہ ازاری ہوتی ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مومنین اور یہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ سورہ المومنون کی 11 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ سورہ المومنون کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ المومنون مکی سورت ہے، اور سورہ المومنون کے بارے میں مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے فوراً بعد اس سورہ کریمہ کا اور ان آیات کا نزول ہوا۔ بلکہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے ہم سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ المومنون کی ان 10 آیات کو تلاوت فرمایا اور کہا کہ یہ آیات اللہ رب العالمین نے ابھی ابھی میرے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ آپ نے ایک مشہور حدیث قول سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن رکھا ہے کہ صحابی رسول نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب سوال کیا سیدہ عائشہ سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ ایک اور تابعی نے جب یہی سوال امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے سورہ المومنون کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت نہیں کی؟ اگر تم وہ تلاوت کر لو اور اس کو سمجھ لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اخلاق کی بات ہوتی ہے، اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے، حسن سلوک کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کردار کی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اخلاق کا مطلب اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہم نے اور ہمارے معاشرے نے اخلاق کی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ فلاں بندے سے کیسے ملنا ہے اور فلاں بندے سے کیسے ملنا ہے۔ ہمیں یہ ترتیب دینی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھے اسٹیٹس کا یا دولت مند آدمی ہے یا معاشرے میں اس کی عزت ہے تو اس سے کیسے ملنا ہے، اور ایک معمولی شخص سے ہم نے کیسے ملنا ہے۔ تو اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ کو طے کرنا پڑے کہ مجھے فلاں شخص سے کیسے ملنا ہے، بلکہ اخلاق یہ ہے، حسن سلوک یہ ہے کہ آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت میں ہمہ وقت خوش خلقی ہو۔
ہمہ وقت آپ خوش اخلاق ہوں، کسی سے بھی آپ کی ملاقات ہو، آپ کا لین دین ہو، آپ کے معاملات ہوں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے. یہ ہے اخلاق، اور یہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق ملتا ہے. تو یہ ضمناً عرض کیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاملات میں یہ بات بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ ہم نے کیٹیگری بنا کے لوگوں سے ملنے کا اپنا اپنا مزاج اور اپنا اپنا انداز رکھا ہوا ہے. جو کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے ملتے ہوئے خوش خلقی کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ملاقات کرنی چاہیے. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کیا تم نے سورہ المومنون کی 10 آیات کی تلاوت نہیں کی؟ 10 آیات کو نہیں پڑھا؟ اگر تم ان 10 آیات کا مطالعہ کر لیتے، پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا ہے. ان تمہیدی جملوں کے بعد ہمارا یہ ذہن اب بن جانا چاہیے کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں، خطبہ جمعہ میں، ہم نے ان آیات کے اوپر غور کرنا ہے تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس انداز سے اس تابعی کو سمجھایا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان 10 آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے، پھر اس تقاضے اور مطالبے کو پورا کر لینے کے بعد ہمیں کیا رزلٹ دے رہا ہے، اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں غور کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ سب سے پہلے اللہ مجھے سنانے کے بعد اور پھر آپ سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قد افلح المؤمنون، تحقیق، لازمی، انڈیڈ، ضروری. اللہ نے کہا افلح المؤمنون، ایمان والے مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. جس کو اللہ نے کامیاب کہہ دیا، جس کو اللہ نے کہہ دیا یہ فلاح پانے والے ہیں، جن کو اللہ نے کہہ دیا یہ نجات یافتہ گروہ ہے، اور جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ہمارے امتحانات میں پاس ہو گئے ہیں، تو بتائیے اس کی کامیابی پہ، اس کی کامرانی پر، اس کی نجات پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ کامیاب ہیں. اب میں اور آپ کامیابی کا معیار جو بناتے رہیں دنیا کے اندر، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے کامیاب کہا. ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے کہا کہ یہ فلاح پانے والے ہیں. دنیا میں اس کا اسٹیٹس، رزلٹ، نتائج، اس کی دولت، شہرت جو بھی ہو، اگر وہ ان اصولوں کے اوپر پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، کامیاب ہے. اگر نہیں اترتا، ہم کہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ رب کا قرآن اٹل ہے. اللہ کون کامیاب ہے؟ فرما ایمان والے کامیاب ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے شرط ہے کہ آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر انتہائی مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، تو آپ کامیاب ہوں گے. کیونکہ ایمان والے کامیاب ہیں، بے ایمان کامیاب نہیں ہیں. مواحد کامیاب ہیں، مشرکین کامیاب نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کو براہ راست پکارنے والے کامیاب ہیں، واسطے اور وسیلے تلاش کرنے والے کامیاب نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بنیاد
بیس ایمان. ایمان والے کامیاب ہیں, مومنین کامیاب ہیں, اللہ کو یکتا اور تنہا ماننے والے کامیاب ہیں. اللہ ان کی کچھ اوصاف ہوں گے, اللہ ان کی کچھ صفتیں ہوں گی, اللہ ان میں کچھ خوبیاں ہوں گی, اللہ وہ کسی اوصاف کے حامل ہوں گے. ایمان لانے کے بعد, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد, تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد, تیری عبادت کرنے کے بعد, تجھے یکتا اور تنہا تسلیم کرنے کے بعد, اللہ ان میں کچھ خوبیاں ہوں گی, کچھ اوصاف ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے پیش آتے ہیں. ابھی صرف یہ نہیں کہا کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, یہ تو کمپلسری ہے, ضروری ہے. ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ چکے ہوتے ہیں. وہ جب مسجد کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے تمام چیزیں اور تمام معاملات ان کی ذہن سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کس کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے. اب ان کے ذہن میں صرف اللہ کی حمد ہوتی ہے, اللہ کی ثنا ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے, تکبیر ہوتی ہے, اللہ کے سامنے گریہ ازاری ہوتی ہے, خشوع اور خضوع ہوتا ہے. فرمایا یہ مومنین اور یہ ایمان والے کامیاب ہیں. خانہ پوری کرنے والے, جماعت نکل کر چلی گئی ہے, لوگ مسجد سے باہر جا رہے ہیں, اب یہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. 2 منٹ 4 منٹ میں نماز کو مکمل کر لی, نماز مکمل کر کے فوراً پھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں گے؟ خشوع اور خضوع کے لیے تو توجہ چاہیے, خشوع اور خضوع کے لیے تو وقت چاہیے, خشوع اور خضوع کے لیے تو دل کی صفائی چاہیے. فرمایا وہ جب تک وقت نہیں دے گا اللہ کی عبادت کو جتنا وقت دینا چاہیے, خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ نماز جمعہ کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھاگم بھاگ آتا ہے, وہیں پچھلی صفوں میں 2 رکعت نماز پڑھی اور وہیں سے آسانی سے باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ کیسے فلاح پائیں گے کہ جو اپنے کاروبار کو تو وقت دینے کے لیے تیار ہیں, جو اپنے بزنس کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں, راتوں کی نیندیں خراب کرنے کے لیے تیار ہیں, کئی دن کا سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ایک ہی دن میں ایک شہر سے دوسرے سے تیسرے میں پہنچ کے واپس اپنے شہر میں آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسے کامیاب ہوگے تم؟ کیسے تمہیں تسکین ملے گی؟ کیسے تمہیں سکون ملے گا کہ تم اپنی شادی بیاہ میں تو بڑا اہتمام کرتے ہو, تیاریاں کرتے ہو, انتظام کرتے ہو, اور صرف 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے سے نہیں بلکہ مہینوں سے تیاریاں کرتے ہو کہ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, ابھی 8 ماہ ہیں, 9 ماہ ہیں, 10 مہینے ہیں, اس سے پہلے سارے لوازمات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو یہ سارے اہتمام دنیا کے لیے ہیں, یہ ساری تیاریاں دنیا کے کاموں کے لیے ہیں کہ جس کو دنیا کو اللہ نے عارضی کہا کہ تمہیں 50 سال 60 سال 70 سال زندہ رہنا, پھر ہمارے پاس ساری تیاریاں اس کے لیے, سارا وقت تم اس کو دیتے ہو, اور نماز جمعہ کی تیاری کے لیے 1 گھنٹہ پہلے سے وقت نہیں نکالتے, وہ بھی اینڈ ٹائم پہ تمہیں یاد آتا ہے. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جب تم وقت نہیں دو گے عبادت کو, اللہ کو, مسجد کی صفوں کو, ذکر کو, کیسے کامیاب ہوگے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وقت دیجئے عبادت کو. یہ دنیا کو وقت دے کر ہی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے,
کیونکہ اللہ راضی نہیں ہے. اور آخرت اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنے عذاب سے. دنیا جو ہے نا، دنیا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں اگر میری اور آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہمارا معاملہ کہاں خراب ہو رہا ہے کہ ضروریات سے بڑھ کر خواہشات کی طرف جا رہے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت یہ ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا مکان ہو جس کی چھت نہ ٹپکتی ہو، سردی اور گرمی میں جس سے بچاؤ ہو جائے، پردہ پوشی ہو جائے، میں اپنے مکان میں خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ بیٹھا رہوں. یہ میری ضرورت ہے. اب میری خواہش یہ ہے کہ اگر میرے پاس 3 کمروں کا مکان ہے تو 6 کا ہونا چاہیے، آگے ایک گارڈن ہونے چاہیے، تھوڑا سا باغ ہونا چاہیے، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہونی چاہیے. یہ ساری کیا ہے؟ خواہشات. اور اس خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. سواری ہے، آپ کی اچھی سواری ہے، آپ آتے ہیں جاتے ہیں، منزل تک پہنچاتی ہے آپ کو، لیکن خواہش یہ ہے کہ اس سواری سے بڑھ کر ذرا بڑی سواری ہو جائے، تھوڑی کشادہ سواری ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ اگر مکمل طریقے سے ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ آپ سوچئے نا کہ ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں، ہم کتنا اسراف کرتے ہیں ہمارے ہر معاملے میں. آپ سوچئے جہاں پر ہمارے پاس مرکز میں لوگ آئیں اور آ کر اعظم بھائی سے ہم سے یہ کہیں کہ لکھ کر دے دیجئے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں جس معاشرے میں یہ معاملات چل رہے ہوں. ہم ٹرسٹ سے آئے ہیں، ہمیں اپنا آپریٹ کروانا ہے، ہمیں داخل ہونا ہے ہسپتال میں، بچے کا ٹیسٹ کروانا ہے. انہوں نے کہا ہے لکھ کر لے کر آ جائیے مسجد کے لیٹر ہیڈ پر کہ میں کیا ہوں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. یہ لکھ کے دے دیجئے، یہ تھمب لگا دیجئے، اسٹیمپ لگا دیجئے کہ میں صدقہ خیرات کا، زکوٰۃ کا مستحق ہوں. جہاں معاملات معاشرے میں یہ چل رہے ہوں اور پھر اسی معاشرے میں نئے ماڈل کا فون آ جائے اور وہ راتوں رات اس کا اسٹاک ختم ہو جائے تو سوچیے ہم کس طرف جا رہے ہیں. جس معاشرے میں نئے ماڈل کی گاڑی لینے کے لیے چاہے 4 لاکھ روپے مجھے پہلے سے دینے پڑ جائیں بینک کو، وہ بھی، تو سوچئے کہ ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا. اس طرف بھی سوچئے نا، اس طرف بھی آئیے، ادھر بھی وقت دیجئے، ادھر بھی لوگوں کو دیجئے. ساری کی ساری ہماری تگ و دو، جد و جہد مال بنانے میں، مال بٹورنے میں. اور مال بنانا یا مال کمانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنا کہ یہ سوچنا مشکل ہے کہ اس مال کو خرچ کیسے کرنا ہے. یہ خرچ کرنے والا معاملات جو آ گئے نا کہ خرچ کیسے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بے دریغ اپنی خواہشات کے اوپر خرچ کیے جا رہا ہے. ادھر بھی پلٹیے، ادھر بھی دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے، حلقے میں دیکھیے، جماعت کے دوستوں کو دیکھیے، مستحقین کو دیکھیے. اللہ کے بندو، اللہ کو وقت دیجئے، اللہ کی عبادت کو وقت دیجئے، اللہ کی مساجد کو وقت دیجئے، مدارس کو وقت دیجئے، فلاحی کاموں کو وقت دیجئے. دل کی تسکین، دل کا سکون، دل کا اطمینان انہی کاموں میں ہے. جتنا کام آپ اللہ کے لیے کریں گے، جتنی تگ و دو آپ اللہ کے لیے کریں گے، اتنا ہی اللہ کی طرف سے قناعت نازل ہوگی آپ کے سینے کے اوپر، سکون ملے گا، رحمتیں ہوں گی، تسکین ہوگی. سجدے میں اللہ رب العالمین کو خوب یاد کیجئے تو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجئے. فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین کامیاب ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے پیش آتے ہیں. اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لغویات سے، بےہودگی سے، بے شرمی سے، ایسے کاموں سے جس کا کوئی سر پیر نہیں، جس کے کوئی مقاصد نہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اپنے دامن کو بچاتے ہیں. لغویات سے دامن کو بچانا مومن کا شیوا ہے. فضولیات سے اپنے دامن کو بچانا یہ مومن کا طریقہ ہے. لیکن میں کیسے کامیاب ہوں، میں کیسے فلاح پاؤں،
میں کیسے اللہ کا تقرب حاصل کروں کہ میرے تو 2400 گھنٹے لغویات میں، سوشل میڈیا پہ، گیدرنگ پہ، دوستوں میں گزر رہے ہیں اور مجھے اس کا کوئی احساس تک نہیں ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن کو بے مقصد پیدا کیے گئے، مومن کو کیا بیکار پیدا کیے گئے؟ کسی جانور تک کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر آپ تو انسان ہیں، تخلیق اللہ نے کی، اشرف المخلوقات آپ ہیں، تو آپ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ ایک تو انسان، پھر مومن، پھر ایمان والا، پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، پھر اللہ کو ماننے والا، اور پھر وہ لغویات میں اپنے دامن کو دبا کے رکھے، اس میں نچوڑ کے رکھ دے اپنے آپ کو۔ نہیں نہیں نہیں، فلاح پانے والے ایسے نہیں ہوتے۔ فلاح پانے والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، بےہودگی سے اعراض کرتے ہیں۔ کوئی ایسی گفتگو جس کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی ایسا بحث و مباحثہ جس کا کوئی حاصل حصول نہیں، وہاں پر شریک نہیں ہوتے، گفتگو نہیں کرتے، ایسی بات چیت نہیں کرتے۔ ورنہ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں اگر تم دیکھو کہ ایک بندہ پہلے صحت مند تھا، تندرست تھا، توانا تھا، اب تم نے کئی دنوں کے بعد دیکھا اس کی صحت گر رہی ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ فضولیات اور بےہودگی اور دیگر ایسے معاملات میں پڑا ہوا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو لغویات سے بچائیے، اور ایسی مجالس میں بھی، ایسی تقریبات میں بھی شرکت کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے کہ جہاں پہ اللہ کے دین کی نافرمانی ہوتی ہو، قرآن و حدیث کی سراسر نافرمانی ہوتی ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان میں فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب کسی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں کہ جو لغویات سے بھری ہوئی ہو، بےہودگی سے بھری ہوئی ہو، فضولیات سے بھری ہوئی ہو، فرمایا ایمان والے رحمان کے بندے وہاں کھڑے ہو کے تماشائی نہیں بن جاتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے، یہ رحمان کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے کہ دیکھیں اچھا جی کر کیا رہے ہیں، دیکھ تو لیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی کرسمس کی تقریب ہو رہی ہے، کوئی نیو ایئر نائٹ کی تقریب ہو رہی ہے، کہیں پہ ڈانس ہو رہا ہے، فحاشی ہو رہی ہے، بےہودگی ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ رحمان کے بندے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ان سے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صرف سورہ فرقان میں اللہ نے بیان کی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، نہیں کھڑے ہوتے، نہیں حاضریاں دیتے وہاں پہ، نمود و نمائش نہیں کرتے وہاں پہ، ہاتھ باندھ کے چلو دیکھ رہے، بچوں کو لے گئے، چلو جی آج فلاں تقریب ہے وہاں پہ، ہمارا لینا دینا تو کوئی نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، ہم یہ کرتے تو نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں بچیے، یہ لغویات ہے، بےہودگی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں ان مساکین کو، فقراء کو، ان مصارف کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ نہیں اگر نہیں مل پا رہا ہے، آئیے مسجد، آئیے مرکز، پوچھئے لوگوں سے، انتظامیہ سے پوچھئے، آپس میں نمازیوں سے پوچھئے کہ بھائی میں نے کسی کو زکوٰۃ کوئی ہے مستحق۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دیجئے، ایسے لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ نہ کیجئے کہ جن کا معلوم ہی نہیں کہ پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ نکل کہاں رہا ہے، لگ کہاں رہا ہے، جا کہاں رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یا پھر ایسے لوگوں کو جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے جماعت ہیں، آپ کی برادری ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، کہ آپ کو نہیں معلوم ان کے بارے میں؟ ضرور معلوم ہوگا۔ ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، اللہ کی راہ میں لٹائیے پیسہ۔ فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور فلاح پانے والے کون ہیں؟ فرمایا فلاح پانے والے وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نوجوانوں، اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے ہے، سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا
کیا تم نے اخلاق کے بارے میں جو سوال کیا ہے، کیا تم نے سورہ مومنون کی 10 آیات کو تلاوت نہیں کیا؟ ان 10 آیات کو تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ کے یہ کلمات، تو یہ میرے لیے آپ کے لیے سیرت ہے کہ سمجھیے اس چیز کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شرم و حیا کا پیکر اس کائنات میں کون ہے؟ نظروں کو جھکائیے، اپنے دامن کو زنا سے بچائیے، اپنی نظروں کو فحاشی سے بچائیے، بے غیرتی اور بےہودگی سے بچائیے۔ آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، کہ وہ عثمان کہ جس سے اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی حیا کریں، کیا مالدار نہیں تھا وہ؟ آج مال آنے کے بعد لوگ عیاش نہیں ہو جاتے؟ پیسہ آنے کے بعد لوگ عیاش نہیں ہو جاتے؟ ہے یا نہیں؟ بتائیے عثمان سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے؟ کتنے مالدار آدمی تھے، اور صرف مالدار نہیں تھے بلکہ حسین و جمیل بھی بہت تھے، حسن بھی بہت تھا، بہت خوبصورت تھے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، معاملات بھی تھے، اسٹیٹس بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، لیکن اپنے دامن کو بچا کے رکھا، شرم و حیا والی زندگی گزاری۔ کہاں ہے وہ شرم و حیا؟ آج میرا معاشرہ، میرے بھائیوں دوستوں، دعا کیا کیجئے کہ اللہ میری ذریت کو اس فحاشی کے سیلاب سے بچائے۔ قدم قدم پہ فحاشی ہے، قدم قدم پہ بےہودگی ہے، قدم قدم پہ بغیرتی ہے، قدم قدم پر زنا کرنے کے راستے موجود ہیں، لیکن اگر میں اپنے دامن کو اللہ کی رضا کے لیے بچا کے رکھوں گا، اللہ رب العالمین مجھے ایسے انعامات دے گا، ایسی چیزوں سے نوازے گا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بھاگے تھے نا یوسف علیہ السلام، سنا ہے نا آپ نے؟ دروازے تو سارے بند تھے۔ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کو سننے والوں، پڑھنے والوں، یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں، کیا آپ نے نہیں سنا؟ حسین و جمیل، حسن و جمال کے پیکر تھے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ بادشاہ کی بیوی تھی، وسائل بھی تھے، طاقت بھی تھی، سہولیات بھی تھی، ساری چیزیں موجود تھیں، تمام دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے، لیکن یوسف پلٹے نا، یوسف پلٹے نا، اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھا، اللہ کا خوف اختیار کیا۔ جب وہ پلٹے، دروازے بند تھے، باوجود اس کے کہ ان کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن جب پلٹے اللہ رب العالمین نے سارے دروازوں کو کھول دیا تھا۔ ذوالکفل کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ جو اختیار حاصل کر چکا تھا عورت کے اوپر، لیکن جب وہ عورت کانپنے لگی، اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور اسی رات جب اس کا انتقال ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ ہم نے ذوالکفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ تقوی، یہ للہیت، یہ خوف الہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نوجوان اپنے دامن کو بے حیائی سے، فحاشی سے، بغیرتی سے محفوظ کر لے، اور جب وہ واپس پلٹے اللہ کی طرف، اللہ ایسی رحمتوں کے دروازے کھولے گا، ایسی کامیابیاں دے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے یوسف بھاگے تھے، ان کو ملا، قید خانہ بھی ملا، ظلم بھی ملے، جدائیاں بھی ملی، سب کچھ ملا، لیکن اس سب کچھ کے بعد اللہ نے مصر کا بادشاہ بھی بنایا تھا، اللہ نے تخت بھی دیا تھا، اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی۔ کیا کرنا ایسی دولت کا؟ کیا کرنا ایسی؟ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا مشہور ہوں، میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں، میں بڑا مشہور ہوں، میرے اتنے ملین ویوز ہیں، میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے چینل پہ اتنے لوگ آتے ہیں، یوٹیوب کے چینل پہ۔ کیا کرنا ایسی دولت کا؟ کیا کرنا ایسی شہرت کا کہ جو ماں اور بہنوں کو دکھا کے کمائی جائے، جو فحاشی پھیلا کے کمائی جائے، جو نیم برہنہ عورتوں کو لا کر کمائی جائے؟ ہمیں ایسی دولت اور شہرت پہ لعنت بھیجنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامرانی مل جائے۔ دوستو سمجھیے، اللہ کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو اگر تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہو، اگر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہو، اگر تم اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہو، اگر تم اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہو، فرمایا قد افلح المؤمنون، تم کامیاب ہو۔
وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو نمازیں نہ پڑھے، سجدے نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، فحاشی اور بے حیائی کو پھیلائے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو حی علی الفلاح کی صدا میں مسجد نہ آئے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیابی تو یہ، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج بھی جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مرکز میں بٹھایا ہوا ہے، اللہ نے مسجد میں بٹھایا ہوا ہے، ورنہ آج بھی لوگ ہیں، اس وقت بھی ہیں جو روڈوں پر بیٹھے ہوں گے، دکانوں پر بیٹھے ہوں گے، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے سجدے کر سکیں۔ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہوگا، اسٹیٹس ہوگا، اقتدار ہوگا، حکمرانیاں ہوں گی، ان کے پاس دولت ہوگی، پاور ہوگی، طاقت ہوگی، ساری دنیا کی چیزیں ہوں گی، لیکن اگر اللہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہے، اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا آؤ یہ سارے کام کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، امانتوں کی حفاظت کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور لغویات سے محفوظ رکھو اپنے آپ کو، اور نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ اللہ کس کے وارث ہیں؟ یہ وارث کس کے ہیں؟ کیا یہ جو لوگ مر جاتے ہیں جائیدادیں چھوڑ کے، اللہ یہ ان کے وارث ہیں؟ اللہ یہ کن کے وارث ہیں؟ کیا یہ بڑے بڑے گھروں کے وارث ہیں؟ اللہ یہ کن کے وارث ہیں؟ کیا بڑی بڑی گاڑیوں کے وارث ہیں؟ بڑے بڑے کاروباروں کے وارث ہیں؟ اللہ یہ وارث کس کے ہیں؟ فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس، یہ تو جنتوں کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تم تھوڑی سی جائیداد کے وارث بن کے اتراتے ہو، تھوڑی سی جائیداد لے کے اتراتے ہو کہ میرے پاس یہ آ گیا، میرے پاس وہ آ گیا، اتنی دولت آ گئی، اتنا مال آ گیا، اتنے میرے پاس زمینیں آ گئیں، پلاٹ آ گئے، دکانیں آ گئیں۔ نہیں، تم اس کے وارث نہیں، اس کے وارث بھی تم دنیا کے اندر ہوگے، آخرت میں ہم تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ سمجھنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہوتا ہے، لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ یہ جو 25 منٹ 20 منٹ ہوتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آؤ پلٹو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، پلٹیے اللہ کی طرف، بہت ہو گیا، سجدے کیجیے اللہ کو، بہت ہو گیا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منائیے، اور بہت ہو گیا استغفار کیجیے، اپنی ذریت کو اللہ کے دین کی طرف لگائیے، مساجد میں لے کر آئیے، سجدے کروائیے، توحید بتائیے، سنت کی اہمیت بتائیے، ورنہ جو دور چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، انتہائی خطرناک ترین دور ہے۔ کب ہمارا بچہ، ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اس سے پہلے دعائیں کرتے ہوئے اللہ سے تربیت کیجیے، ان کی دعائیں کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے تربیت کی دعائیں کیجیے، تربیت کیجیے کہ اللہ اس کو دین کا خادم بنا دے، اللہ اس کو اللہ والا بنا دے، اللہ اس کو قرآن والا بنا دے، اللہ اس کو حدیث والا بنا دے، تاکہ میرے لیے آگے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ سے دعا ہے یہ جو 10 باتیں اللہ رب العالمین نے اس کلام میں اپنی ان آیات میں سورہ مومنون میں بیان کی ہیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور موت دے تو شہادت کی منصب فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔